السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی چکوال سے حاضر ہے. ناظرین، چکوال میں ہمارا آنے کا مقصد کہ پاکستان کی ایک بڑی جیپ ریلی پہلی مرتبہ یہاں پہ ہو رہی ہے، اور اس میں ریسر جو حصہ لے رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے معروف ریسر ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی بڑی حیثیت ہے. یہ ریلی جس میں ٹورزم کارپوریشن پنجاب نے بڑی محنت کی، دیگر ادارے ان کے ساتھ شامل رہے. کس طرح کی ریلی ہے، کون کون اس میں شرکت کر رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں سپورٹس کو فروغ دیا جائے، کیونکہ وہ خود بھی کھلاڑی نہ صرف رہے ہیں بلکہ آج بھی سیاست کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس جیپ ریلی میں کون کہاں سے آیا اور کیا ارادے لے کے آیا. بڑے ریسر آصف امام جو کراچی سے آئے انہی سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس جیپ ریلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آصف، آپ کراچی سے آئے، اس جیپ ریلی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ چکوال جیپ ریلی کو آپ ون کر پائیں گے؟ بالکل کوشش کریں گے کہ ون کرنے کی. آتے ہیں انسان ریس میں، سارے پارٹیسپینٹ اسی لیے کہ ون کریں، آگے آگے رہیں. باقی کمپٹیشن ٹف ہے، سارے ریسرس پہنچے ہوئے ہیں. یہاں پہ ٹریک بہت ٹف ہے، بہت زیادہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہے، بہت ٹائٹ ٹریک ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. اور اچھا، یہ ریلی جو ہے یہ کتنا کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی اور اس میں کون کون آپ کے مد مقابل ہوگا؟ ریلی 21 کلومیٹرز کی ہے، یہ جو ٹریک ہے ریس ٹریک جو ہے. اور میں یہ پریپیئرڈ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. پیر صاحب ہیں، پیر سلطان صاحب ہیں، ادھر ٹوانا صاحب ہیں، اور کوئی 6-7 پارٹیسپینٹس اور ہیں. تو ہمارے بیچ میں ریس ہوگی انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے کہ آپ کا اصل مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے اس سے پہلے کہاں کہاں حصہ لیا اور کون کون سی ریس جیتی؟ میں 1995 سے ریسنگ کر رہا ہوں پاکستان میں، اور ساری چولستان جل مکسی بڑی ریلیز کرتے رہے، اور چھوٹی ریلیز بھی جتنی پاکستان میں ہوتی کوشش ہوتی کہ سب پہ پارٹیسپیٹ کریں، اس اسپورٹس کو اوپر کریں. پاکستان میں نئی جنریشن کے لیے میری خواہش ہے کہ لوگ آئیں اور اس کو اٹھائیں، کیونکہ ورلڈ میں پوری دنیا کے اندر جو موٹر اسپورٹس ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے. اس ریلی کے بارے میں قواعد و ضوابط کیا ہیں اور کون کون لوگ اس میں شریک ہو رہے، کہاں کہاں سے آئے؟ تفصیلات فیاض صاحب سے پوچھتے ہیں. فیاض صاحب، اس ریلی میں جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے اس کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں اور اس کے لیے کچھ تفصیل آپ کے پاس جو ہے تو وہ بتائیے. جی، سب سے پہلی بات تو الحمدللہ رب العالمین کہ جی ایک پہلی ریلی جو کہ اس علاقے کی پروموشن کے لیے کی جا رہی ہے، اس میں تمام پاکستان سے جو ہیں شرکاء جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. اس میں کراچی سے ہیں، پشاور سے ہیں، راولپنڈی سے ہیں، گجرانوالہ سے ہیں، ملتان سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور سے ہیں، فیصل آباد سے ہیں. تو آلموسٹ تمام جو کارنر ہیں پاکستان کے وہ اس میں شامل ہو رہا ہے. اور جہاں تک اس کی جو تعلق ہے اس کے ٹریک کا اور اس کی دیگر چیزوں کا، تو یہ ایک نہایت چیلنجنگ ٹریک ہے جو کہ ڈرائیور کے مطابق ایک بہت زبردست اضافہ ہے ہماری ریلی کی کیو میں. اچھا، اس کے انتظامات میں کارپوریشن کے ساتھ ساتھ اور کون ہے؟ جی، سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چکوال جس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چکوال چیمبر آف کامرس جو کہ بہت زیادہ ہمارے سامنے ساتھ مل کر اس نے سپورٹ کی ہے اس کو فائنینشلی بھی اور ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی. اور دیگر اداروں میں جو ہیں جو یہاں پر 1112 ہے اور دیگر جو اس کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں وہ سب شامل ہیں. انعامات کیا ہوں گے جو ون کرے گا اس ریلی کو ان کے لیے؟ جی، اس طرح ہے کہ انعامات ہمارے جو صاحبان آتے ہیں ان کے لیے کوئی کیش انعام کوئی وہ نہیں رکھتا. ٹرافیز جو ہیں اور کیش پرائز بھی اس میں شامل ہے، لیکن ٹرافیز جو ہیں وہ پہلے 3 ونرز کے لیے ٹرافیز، شیلڈ اور میڈل رکھے گئے ہیں. پاکستان کی معروف شخصیات اس جیپ ریلی میں شرکت کر رہی ہیں. بڑا خانوادہ ہے حضرت سلطان بہو صاحب کا، اور وہاں کے صاحبزادہ صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور اس ریلی میں حصہ لیں گے. سر، اس طرح کی جب ریلی ہوتی ہے تو اس کا بیسیکلی پرپس کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چکوال والوں کو یہ مبارک دیتا ہوں جنہوں نے اتنا زبردست انیشیٹو لیا، اتنی زبردست ریلی آرگنائز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملک کی ایک پہچان بنتی ہے، آپ کے ملک کا نام بنتا ہے. پوری دنیا میں جو اس کھیل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کے ملک سے متعارف ہوتے ہیں. اور دوسرا جو آپ کی کنٹری سائڈ ہے، چونکہ آف روڈ ریلی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ رورل ایریاز میں، کنٹری سائڈ میں، ڈیزرٹس کے اندر، ماؤنٹینس کے اندر جا کے اس کو ڈسکور کرتے ہیں. نہ صرف خود بلکہ میڈیا کے ذریعے سے وہ پوری دنیا تک جاتی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو خوبصورتی میں نے یہاں پہ دیکھی ہے چکوال میں، اس سے پہلے میں نے خود بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی.
चूलिस्तान, गवादर, झलमक्सी, थल रैली जो गिलगित बल्तिस्तान में हुई थी, स्कर्दू में सरफरंगा रैली, एबटाबाद के अंदर, पाकिस्तान में जितनी भी रैलीज होती हैं हब में, वहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं हर जगह जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी बैरून मुल्क भी की है। ऑफ रोड रैली में, यूएई की रैलीज में मैंने पार्टिसिपेट किया और इंशाल्लाह एम ये है कि अपने मुल्क के फ्लैग को पूरी दुनिया में लहराना है। एक और चीज कि खिलाड़ी वजीर आजम है इस वक्त, इमरान खान ने खुद भी स्पोर्ट्स की है और स्पोर्ट्स की हौसला अफजाई। अब समझते हैं कि इस दौर में स्पोर्ट्स को ज्यादा फरोग का मौका मिले। बिल्कुल, मैं बहुत पुरुमीद हूँ क्योंकि इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप दिया है इस कौम को जो आज तक अभी तक हम नहीं लेके आ सके, ओडीआई का वर्ल्ड कप, तो उनको ये क्रेडिट जाता है। और मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की क्रिकेट के जरिए से उन्होंने मुल्क की खिदमत की और अब वो अब पॉलिटिकली मुल्क की खिदमत की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ और मैं पुरुमीद भी हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारे खेल के मैदान हैं वो आबाद होंगे और जिन खेलों में हम कुछ पीछे रह गए थे, स्क्वाश है, हॉकी है, अभी मोटर स्पोर्ट फ्लरिश कर रहा है, तो ये इंशाल्लाह ताला उनके कोशिशों से इसमें तरक्की हासिल होगी मुल्क को इंशाल्लाह। पाकिस्तान के बड़े रेसर इस रैली में शरीक हैं। जफर खान बलोच एक नाम है इस हवाले से कि रैली जहां भी हो जफर खान बलोच उसमें शिरकत कोशिश करते हैं और उनकी गाड़ी आप देख रहे हैं, उसके ऊपर भी आप टैग देख रहे हैं बलोच का। बलोच साहब, इस रैली में आप पहली दफा आए, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, इसमें पहली दफ़ा आए हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है, तो बाकी इलाका अच्छा है, इंतजामात बहुत अच्छे हैं, टीडीसीपी ने काफ़ी मेहनत की है। वैसे पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी रेसेस होती हैं हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चुलिस्तान में भी मैंने काफ़ी दफ़ा विन्स किए है, 15-16 मेरे पास फर्स्ट के पोडियम है जी, और ओवरऑल मेरी आज 3rd पोजीशन है क्वालिफाइंग में। तो बाकी जो है ट्रैक ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है बाकी रिलीज से जी। अच्छा जी, ये खासा जहन का शौक है, तो ये तो वही लोग करेंगे जो बहुत बड़े दिल गुर्दे के साथ साथ पैसा भी बहुत रखते हैं। बहुत ज्यादा इसमें अखराजात हैं, उस हिसाब से अगर इनामात देखे जाएं तो इसमें हमारे फ्यूल के पैसे भी पूरे नहीं होते, लेकिन ये एक शौक है, एक ट्रॉफी की खातिर आते हैं, एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है जी। अभी हम गवादर तक गए हैं, तो इसमें अगर आप इनामात की तरफ चले जाएं तो मेरे ख्याल में हमारे आने जाने का सिर्फ फ्यूल भी पूरा नहीं हो सकता। जी, ये रैली इंशाल्लाह आप ये खूबसूरती इस इलाके की देख रहे हैं, पहली इस तरह इस लेवल पर डिस्कवर की गई और हमारे मिनिस्टर साहब बड़े प्रोएक्टिव भी हैं, उनका अपना जिला भी है, वैसे उन्होंने पूरे पंजाब में काम किया है। इंशाल्लाह ताला आपको वक्त के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी है और इंशाल्लाह ताला ये जो आज 22 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की जो रैली होने जा रही है और इस्लामाबाद के नज़दीक हमने एक ऑप्शन दे दी है और आज पूरे पाकिस्तान से लोग आए और जून टाइम गुजरेगा ये आपका जिस तरह चोलिस्तान वाली है, इंशाल्लाह इसकी ज़रा खूबसूरती के हिसाब से देखें। और ये एक्चुअली माउंटेन रैली किस्म की आप कह सकते हैं, इसके ट्रैक डिफरेंट है, इसकी ज़रा डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का जो पीएम साहब का विजन है, जो उनकी सोच है कि टूरिज्म को प्रमोट करना है, जैसे टर्की और मलेशिया वगैरह ने किया, हमारी उससे बहुत खूबसूरत ज़्यादा मुल्क है और इंशाल्लाह ताला वो अगर फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर रहे हैं और लोकल लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह यही हमारा विजन। नाज़रीन, यहाँ पे हर किस्म के इंतजामात, लोकल इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर चकवाल, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कमिश्नर साहब भी यहाँ पे मौजूद है। इस रैली के हवाले से क्या कहते हैं सर? आपकी रैली के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि आपने बड़े अच्छे इंतजाम किए। बेसिकली जी इसका क्रेडिट तो डिप्टी कमिश्नर चकवाल को और महकमा टूरिज्म को जाता है, जिन्होंने ये पहली दफ़ा नॉर्दर्न पंजाब में पोठवार के खित्ते में पिंडी डिवीज़न में इस रैली का इनेकाद किया है और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हालांकि ये पहला साल है, पहला दफ़ा है कि इस किस्म की इवेंट यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन भरपूर तौर पे कोई 40 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इसमें आज शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 3 या 4 ख़वातीन ड्राइवर्स भी हैं हमारी, और ये 21 या 22 किलोमीटर का ट्रैक है। डीसी साहब, हमने देखा कि ना सिर्फ लोगों ने आपकी तारीफ की बल्कि कमिश्नर साहब भी आपकी तारीफ करें, आप तो हमेशा चैलेंज कबूल करते हैं, मजा आता है आपको भी। ये एक इनिशिएटिव हमने कंसीव किया और इसमें मिनिस्टर साहब
صاحب کا ذکر میں لازماً کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ ایک آئیڈیا نکالا اور اس کو ہم نے پھر محنت کی. ان کی گائیڈنس اور کمشنر صاحب کی جو ہمیں ہدایت تھی اس کے مطابق ہم نے کہا کہ اس سال ہم نے اس کو کروانا ہے. حالانکہ ہم نے اس کو اس طرح سے ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے جس طرح سے باقی ٹریکس ڈیولپ ہوئے ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا اس سے بہت اچھا ٹریک ہم اس کو تیار کریں گے. اور ابھی تو صرف 43 پارٹیسپیٹ ہیں, ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم وی آر ایکسپیکٹنگ کہ مور دین 100 پارٹیسپینٹ یہاں پہ ہوں گے. میم یہ ریلی پہلی دفعہ ہو رہی ہے, بڑی دلچسپ, بڑی ایڈونچر, اور لوگ بڑی شرکت کر رہے ہیں, خواتین نے بھی بڑی زبردست شرکت کی. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس ریلی میں 3 خواتین ریسر شرکت کر رہی ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ونر بھی ہیں, کسی مقابلے میں ہوئی ہیں. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا ہے اور آئندہ جو ہے وہ بڑی ہم امید کریں گے کہ سیاحت کے فروغ کے لیے یہاں بڑے اچھے اقدامات کیے جائیں گے اور چکوال کا امیج جو ہے بلڈ اپ ہوگا. اور سیاحت کے حوالے سے چکوال کا ایک نام جو ہے پورے پاکستان میں مشہور ہوگا. ناظرین میرے ساتھ ہیں خواجہ بابر سلیم صاحب, چیئرمین پریس کلب ہیں چکوال کے ڈسٹرکٹ کے. خواجہ صاحب, اس ریلی کی, اور یہ تو پہلی دفعہ ہو رہی ہے, کچھ تھوڑا سا چکوال کی ہسٹری بتائیں. جہاں پہ تو بہت زیادہ گیمیں ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا بیلوں کی دوڑ ہے, کبڈی ہے اور بہت سارے کھیل ہیں. تو ہسٹری کے حوالے سے بھی بات کریں اور اس ریلی کے حوالے سے. یہ ضلع چکوال جو ہے اس کی تاریخ کروڑوں سال پرانی ہے. یہ محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے ایک دفعہ 95 میں ادھر ایک سروے کیا تھا, تو انہوں نے 75 ایسے مقامات یہاں پر دریافت کیے ہیں. اور ادھر آرکیالوجی پنجاب کے اس میں یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ 75 ضلع چکوال میں ایسے مقامات ہیں جن کی عمر 1000 سال سے 2 کروڑ 80 لاکھ سال پرانی ہے. اس جیپ ریلی میں ہر قسم کے لوگ ہیں, بچے بھی شرکت کر رہے ہیں, فیملیاں بھی ہیں. کیسا لگ رہا ہے یہ جیپ ریلی کا یہ سفر, اور آپ آئے اسپیشل دیکھنے کے لیے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اس طرح کے ایونٹ ضرور ہونے چاہیے تاکہ ہم انجوائے کر پائیں. اور جیسے ہمارے پاپا ریس کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے پاپا نام بتائیں نا ان کا. ان کا نام علی وقار بڑائچ. علی وقار بڑائچ ہے جی. تو آپ کو بھی شوق ہے؟ جی مجھے بھی بہت شوق ہے. ایک سمپل سی اگر ہم آپ سے بات کریں, یہ ایک کھیل ہے, زندگی کے تمام کھیلوں کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے. تو بڑائچ صاحب جب ریسر کے طور پر حصہ لیتے ہیں, آپ کچھ ان کو ایڈوائز بھی کرتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ریس کوئی بھی ہے, چاہے جیپ ریلی ہے یا بائک ریسز ہے, خطرہ تو اس میں موجود ہوتا ہے, ہر گیم میں خطرہ موجود ہوتا ہے. لیکن پیشن ہے ان کا, شوق ہے, اور اب شوق کا تو کہتے ہیں نا کہ مول کوئی نہیں ہے, تو وہ کرتے ہیں اللہ کے آسرے پہ, بس ٹھیک ہے. ناظرین ٹورازم کی بہتری, پروموشن, ترقی وقت کی بڑی ضرورت ہے. پرائم منسٹر کی خواہش ہے, خود کھلاڑی ہیں, کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں, نوجوان کا انتخاب کیا. یاسر صاحب موجود ہیں. یاسر صاحب آپ منسٹر ٹورازم بھی ہیں, آپ ساری ایجوکیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس طرح کی ریلی کا آپ نے پہلی دفعہ انعقاد کیا, کاوش تو بہت زیادہ کی ہوگی. بیسیکلی جی یہ جو ایونٹ ہے یہ صرف ایک شو کیس ایونٹ ہے. ہم نے 8 نئی ڈیسٹینیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں پنجاب میں, اور اس طرح KPK والوں نے اس سے بھی زیادہ کی ہیں. تو ان نئی ڈیسٹینیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, وزٹرز کو بھی, انویسٹرز کو بھی, اور بیسیکلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ان کو دکھانا ہے کہ اس میں کیا خوبصورتی ہے. تو یہ ایک شو کیس ایونٹ ہے. بیسیکلی اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ اب مختلف علاقوں سے جو ٹورزم کے شوقین بھی ہیں اور جو جیپرز ہیں ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں, وہ یہاں پہ واپس جائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا ہے. جب ہم نے اس کا ایونٹ کا اعلان کیا تو فوری طور پہ مجھے پرسنلی پتا ہے کہ کئی انویسٹرز اور ان کے ساتھ یورپ سے آئے ہوئے ایڈوائزرز وہ یہ علاقے کا دورہ کر کے گئے ہیں. تو ہم نے کیونکہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں شو کیس ایونٹس کی ضرورت ہے. یہ ایک پہلا ایونٹ تھا چکوال میں. اس سے پہلے آپ بالکل اسلام آباد رہتے ہیں, آپ کے بھی شاید ذہن میں نہیں ہوگا کہ چکوال میں کس قسم کی خوبصورتی ہے. یہ جو کینینز بنی ہوئی آپ کو پیچھے شاید نظر آ رہی ہوں, ان کے اندر آپ چلے جائیں تو اتنا پرسرار راستے بنے ہوئے ہیں. اور آپ اگر ٹرکی میں کیپاڈوکیا ہے, اس بالکل اسی طرح وہاں پہ بلون رائڈز ہوتی ہیں اور کیا کہ کچھ نہیں. یہاں پہ پیچھے ایک لیک ہے بہت بڑی جس کی 14 کلومیٹرز ریڈیس ہے. اس کے علاوہ چکوال میں اس لیک کے علاوہ 25 اور لیکس ہیں, تقریباً 26 لیکس ہیں صرف اس ڈسٹرکٹ میں, جس سے ہمیں اس کو ایز اے لیک ڈسٹرکٹ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ یہ 1 گھنٹہ آپ کو لگتا ہے اسلام آباد سے, لاہور سے بھی 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. تو آپ کو ایک اسپیشلی ونٹرز میں تو ایک الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن مل سکتی ہے یہاں پہ, اگر آپ ان لیکس کے ارد گرد ہم ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں گے, بوٹنگ, جیٹ اسکی
پارکنگ, سوئمنگ ایریاز, فشنگ ایریاز, آپ کے ٹریکس, ہائکنگ ٹریکس, ہلی بھی ایریا ہے, اور پھر اس کے علاوہ کچھ یہاں پہ ہسٹوریکل سائٹس بھی ہیں, کچھ اینشنٹ ٹیمپلز ہیں, فورٹس کی روئنز ہیں. تو سارا کچھ مل جل کے ایک انتہائی بہترین ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے. 101 پوائنٹس ہیں تقریباً جو دیکھے جا سکتے ہیں یہاں پہ. میرے سامنے دیکھیں ایک ایسا شخص جو عمر میں تو زیادہ ہے لیکن شوق میں بھی سب سے زیادہ آگے. کیا کہتے ہیں, ریلی ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں؟ آج بہت خوبصورت کام ہو رہا ہے, اچھی ریلی, لوگ شوق سے دیکھنے آئیں گے سب. بڑی مدت کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اپنے بارے میں کچھ بتائیں, آپ کیا کرتے ہیں, کہاں سے آئے؟ میں ادھر سے آیا ہوں, اسی گاؤں سے, تھوڑا بہادر سے. یہ میری زمین ہے ادھر, یہ سب گاڑیاں کھڑی ہیں. اچھا, آپ کی زمین والی جگہ پہ ریلی ہو رہی ہے؟ جی میری زمین. آپ نے کہا کہ ریلی کرو. ناظرین, میرے ساتھ ہیں آسمہ رضا صدیقی. پاکستان میں جو بڑی بڑی ریسیں ہوتی ہیں اور اس میں بہت بہتر طریقے سے انہوں نے کئی اعزازات جیتے, اس کا دفاع کیا. آسمہ, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریلی جو ہو رہی ہے جیپ ریلی چکوال کی, کیا کہیں گے؟ اس کا جی ٹریک کافی مشکل ہے. میں نے ایسا ٹریک ابھی تک نہیں دیکھا. مجھے 3 سال ہو گئے ریلیز کرتے ہوئے اور پوزیشنز لیتے ہوئے, لیکن یہ ٹریک بہت ٹف ہے بیکاز اس میں وائنڈنگز بہت ہیں, اور یہ ہائی اسپیڈ ٹریک بھی نہیں ہے. اس میں آپ کی بیسیکلی کنٹرول ہے سارا. اچھا, یہ کنٹرول ہے تو یہ پہلی دفعہ بنایا گیا, تو اس کی کاوش کی, اس کی محنت کی, اس کی شاباشی کس کو دیں گے؟ میرے خیال میں جو بھی ایڈمنسٹریشن جنہوں نے یہ بنایا ہے ٹریک, انہوں نے بہت اچھا ٹریک بنایا ہے. ایکچولی اسی طرح ہونا چاہیے ریلی ٹریک, کہ آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ ٹریک بہت اچھا ہے ویسے اس لحاظ سے. جی ناظرین, آپ نے ابھی گفتگو سنی, بہت اچھا لگا. یہ جیپ ریلی بیسیکلی تھرل ہے زندگی کی. زندگی میں تیزی آئے, ترقی آئے, ملک آگے بڑھے. اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک کھلاڑی ہیں. کھلاڑی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اور اس کھیل میں چاہے کوئی جیتے کوئی ہارے, لیکن جیتنے والا اسی کے ساتھ دیکھتا ہے, ہارنے والا یہی زندگی کی صدا لے کے چلتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے سے ایک شخص آگے نکل گیا, لیکن میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنوں کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اس طرح کی ریسوں میں ہمیشہ ہر بندے کی جیت ہوتی ہے. سپورٹس کی جیت ہوتی ہے, انتظامیہ کی جیت ہوتی ہے, حکومتوں کی جیت ہوتی ہے, اور عوام کی جیت ہوتی ہے, جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز کو سب تک پہنچائیں. آج کی یہ جیپ ریلی زندگی کی علامت ہے, کھیلوں کی آگے بڑھوتی کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے. اور اسی کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن ایک آواز ہے, ایک مؤثر آواز. میری آواز, آپ کی آواز, سب کی آواز. آئیے ناظرین, اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور ایک نعرہ لگائیں کہ پاکستان میں کھیلوں کو فروغ دیں گے, انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے کام کریں گے, تاکہ آنے والا پاکستان خوبصورت ہو, ترقی یافتہ ہو اور کھیلوں سے بھرپور ہو. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو چکوال سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.